خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کا سیگمنٹ ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، مختصر وقت میں احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس موضوع کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ موضوع ہمارا آج کا ہے اخلاص اور ریاکاری۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور موجود ہے ہمارے ساتھ تین معزز علماء کرام، دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، بہت شکریہ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب، استاد ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی تشریف لائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ کسے ہم کہیں گے کہ یہ اخلاص ہے اور کسے ہم کہیں گے ریاکاری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوشل کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم بتائیں نہ کہ ہمیں اتنا فنڈ آیا، اور جب تک ہم بتائیں نہ کہ ہم نے امانت کو یہاں استعمال کیا، فنڈ دینے والے کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کام کرتے تو بعض لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں۔ تو مومن کے لیے اس باریک لکیر کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع پر آج آپ نے ماشاءاللہ مجلس سجائی ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں یہ عالم ٹائم کے اندر جو موضوع آج لے کر ہم آئے ہیں، اگر فی نفس ہی دیکھا جائے تو ہر شخص اس کے اندر ملوث ہے، چاہے وہ اخلاص کے طور پہ ہو، چاہے وہ ریاکاری کے طور پہ ہو۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اخلاص کی تعریف یہ بتائی گئی ہے، خلص یخلص خلوصا فہو خالص، باب نصر ینصرو سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا، ستھرا کرنا اور بچانا۔ ایک معنی یہ بھی ہے، منجد کے اندر یہ معنی بتایا گیا کہ اخلاص کا مطلب ہے کہ غیر کی نگاہ سے اپنے عمل کو بچانا۔ جب انسان کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ خالصتاً وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر ایک تو یہ تو لغوی معنی ہو گیا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرے تو اس کی پوری کامل توجہ اللہ کی طرف ہو، یعنی دنیا سے ہٹ کر وہ خالص اللہ کے لیے اس کام کو بجا لائے، تو جس کے اندر خلوص شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب خلوص کے بجائے اب یہ منشا آ جائے اس کے اندر کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو جس کام کے بعد اس کی یہ خواہش ہو کہ میرے اس کام کے بعد میری واہ واہ ہو، میری تعریف کی جائے، یا دنیا والے میرے اس کام کو دیکھیں، تو پھر یہ کام یہ ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے، اور ریاکاری عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور ریاکاری کے متعلق جو ہے نا لغت کی کتابوں میں یہ بھی آیا کہ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ انسان اگر اس کام کو دنیاوی دکھانے کے لیے کرے تو پھر اس کا مطلب بہت سنگین ہو جاتا ہے، اس کا معنی بہت خطرناک ہے، وعید بھی ہے اس میں، وعید ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، شرک کے معنوں میں اس کو لیا جا رہا ہے۔ اللہ، اب شرک قرآن مجید برہان رشید میں شرک کی بڑی مذمت کی گئی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو انسان کو چاہیے اگر وہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو پھر خیر کی طرف ہے، اگر وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے اور اس کی یہ منشا ہے، یہ اس کے اندر ہے کہ وہ دنیا والے اس کی تعریف اور توصیف بیان کریں، تو اس میں اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو وہ ختم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ وہ 3 شخص کون ہوں گے؟ ان 3 شخصوں کے اندر سخی بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا، اور اللہ کی وہ قرآن کا بہت عامل بھی ہوگا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوگی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ تو نے دنیا میں یہ کام کیے تھے، کہ ہاں میں نے دنیا میں جہاد کیا، تیری راہ میں شہید ہوا میں، اللہ نے فرمایا گا فرشتوں اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ جہنم میں ڈال دو۔
وہ روئے گا, چیخے گا, چلائے گا ہاں کہ یا اللہ میں دنیا میں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے جس مقصد کے لیے جہاد کیا تھا, شہادت حاصل کی تھی, تیری منشا یہ تھی کہ دنیا میں تیرے کو شہید کے نام سے یاد کیا جائے, اچھا تیری شہادت کے چرچے ہوں, دنیاوی تمغہ جو چاہیے تھا. تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا مجھے اللہ نے تجھے دیا. جب دنیا میں تجھے اللہ نے دے دیا, اللہ فرماتا کہ اب آخرت میں جب آیا تو میرے لیے کیا ہے؟ اچھا تو میرے پاس تیرا عمل کچھ بھی نہیں ہے, اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے, پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں دھکیل دیں گے. اللہ دوسرا شخص پیش کیا جائے گا, وہ دوسرا شخص ہوگا کہ بھائی تو کیا کرتا دنیا میں؟ کہ اللہ میں تو سخی تھا, میں ادھر تو مجھے دیتا, میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہتا. اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. وہ چیخے گا, چلائے گا, یا اللہ جو تو نے مال مجھے دیا وہ تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا. اللہ فرمائے گا کہ تیری منشا یہ تھی کہ تجھے لوگ سخی کہیں, تجھے لوگ کہیں کہ واقعی تو اللہ کی واہ کے لیے تو نے مال اپنا خرچ کیا. تو نے دنیا میں جو مجھ سے مانگا تھا وہ میں نے تجھے دیا, تجھے عزت بھی دی, تجھے شہرت بھی. ادھر کیا لینے آیا ہو؟ جب تو میرے پاس آیا تو کیا ہے؟ ایک بندہ کہے گا کہ میں دنیا میں بڑا قرآن کا عامل تھا, میں قرآن بڑا پڑھا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے, تو نے محض یہ عمل کیا کہ لوگ تجھے نا قاری قرآن کہیں. تو نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیری واہ واہ ہو جائے, لیکن جو تو نے مانگا وہ میں نے تجھے دیا. لیکن جب تم مر کر میرے پاس آیا, بتا تیرا عمل تو میرے پاس نہیں. کیوں کہ ریاکاری انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ دیکھا تم نے کہ جنہوں نے اپنی جان تک دے دی, مال سارا کا سارا رائے خدا میں خرچ بھی کیا اور اپنی زندگی قرآن میں وقف بھی کر دی, لیکن وہ رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب فرماتا تم جھوٹے ہو, تم نے دنیا کے لیے کام سارے کیے تھے. اخلاص کہاں ہے تمہارے پاس؟ اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں جنت عطا فرماتا. حضور فرماتے دیکھا کہ ان کے نفس نے ان کو دنیا کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے لیے یعنی دھوکے میں ڈالا. انہوں نے جو اپنے لپنے لیے اللہ سے مانگا تھا دنیا میں اللہ نے دے دیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں ہمارے لیے عبرت ہے, درس ہے. اگر جو بھی کام جو بھی نیکی آپ دنیا میں کرو گے اس کا خالصتاً وہ اللہ کے لیے, اگر جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ برباد نہیں ہوتے, وہ اللہ کے یہاں محفوظ رہتے ہیں. جب اللہ کسی کے نیک اعمال کو محفوظ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ بہترین ان کو نفع عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نیت کا معاملہ ہے, ہم کسی کے دل کو نہیں جانتے, تو پھر دوران عمل یا بعد عمل جو ہے وہ نیت کیا اصلاح کی کوئی حاجت رہتی ہے, یا ہم بدگمانی کرتے ہیں, یا کوئی اچھا کام کرے تو ہمیں اچھا ہی گمان کرنا ہے, حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت کے اندر بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے کہ کون سا عمل آپ اللہ رب العزت کی خاطر انجام دے رہے ہیں اور کون سا عمل آپ لوگوں کی خاطر. ویسے اللہ رب العزت کا تو حکم ہے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ رب العزت کو پکارو مکمل طور پر خالص کرتے ہوئے دین کو اسی کے لیے, کہ جو عمل ہم انجام دے دیں, جو کام کریں, دین کے معاملات ہوں, باقی معاملات ہوں, ان کو صرف اللہ رب العزت کی خاطر انجام دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. صحیح. اب عام لوگوں کے اعمال کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے کہ لوگ جو اعمال انجام دیتے ہیں, نیک اعمال, معاشرے کو فائدہ پہنچانے والے اعمال, معاشرے کے اندر مثبت اثرات ڈالنے والے اعمال, تو نیتوں کا تعلق چونکہ دل سے ہے, ان کے دلوں کے معاملات سے ہم آگاہ نہیں ہیں, صرف اللہ رب العزت کی ذات آگاہ ہے. تو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اس کو حسن ظن کے ساتھ جو ہے اس کو نیک ہی شمار کریں. کسی کے بارے میں یہ حکم لگانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ یہ آدمی کیا ہے, ریاکار ہے, یہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر یہ کر رہا ہے, یا ان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, دکھاوا ہے. انسان کے کاموں کو اخلاص کے اوپر محمول کرنا, اچھائی کے اوپر محمول کرنا, نیکی کے اوپر محمول کرنا دوسرے لوگوں کے فرائض میں شامل ہے. صحیح. دوسرے لوگ چونکہ اگر اس کے اندر ریاکاری اگر ہو تو اس کا علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے یا خود اسی بندے کو, باقی لوگوں کو نہیں ہے. تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں. لیکن اگر ہم ڈاکٹر صاحب سچ بات کرنا چاہیں, کوئی ترغیب دینا چاہیں, کوئی اصلاح کرنا چاہیں, تو پھر کیسے کریں گے جبکہ ہم تو فیصلہ کر چکے کہ جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے. دوسری بات, اگر آپ ترغیب دلانا چاہتے ہیں, اصلاح اگر کرنا چاہتے ہیں,
تو اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اسی بندے کے کان میں آپ کہیں، اسی بندے سے کہیں کہ آپ کے عمل سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں دکھاوا ہے، سوشل میڈیا پہ ضلالت نہ کروائیں اس کی، وہ سب کے سامنے ذلیل نہ کریں، سب کے سامنے آپ اس کو جو ہے اس کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ تو باقاعدہ روایات کے اندر بھی نا کہ ایک عام مومن بندہ اگر کوئی کام انجام دیتا ہے، اگر اس میں برائی کا احتمال بھی اگر پایا جاتا ہے تب بھی اس کو 70 مرتبہ آپ اچھائی کے اوپر محمول کر لیں، پھر بھی اگر نہ ہو تو 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 71ویں مرتبہ آپ ہو، مطلب یہ ہے کثرت کو بیان کرنے کے لیے آپ جتنا ہو سکیں اس کے کام کو اچھائی کے اوپر محمول کر لیں، آپ اس کو فوراً کیا ہے برائی کی طرف آپ نہ لے جائیں، کیونکہ یہ اصل میں بدگمانی ہے دوسروں کے بارے میں، اس سے تو بگاڑ پیدا ہو، جی بدگمانی، اور بدگمانی سے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، فاجتنبوہ الظن، ٹھیک ہے، سورہ اس کے اندر ہے نا کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے بدگمانی سے روکا ہے، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ریاکاری ہے، ریاکاری کے حوالے سے روایت کے اندر ہے کہ عام جو عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں ان میں بھی ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر انجام دیے جانے والے کاموں کے حوالے سے بھی ریاکاری کا خدشہ ہے، لیکن ریاکاری وہ زہر ہے کہ جو انسان کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ آفت العبادہ الریا، عبادت کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، جو آفت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ریا ہے، وہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ انسان اگر عمل کو اللہ رب العزت کی خاطر انجام دے دیں، اللہ رب العزت اس عمل کے اندر اجر پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر ثواب رکھ لیتا ہے، لیکن اگر اسی عمل کو بندوں کی خاطر اگر انجام دے دیں تو روایت کے اندر بھی ہے کہ اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ ایسے شخص کے سے یہ کہا جائے گا کہ تم اپنا اجر لوگوں سے حاصل کر لو، اس لیے کہ لوگوں کی خاطر تم نے یہ کام انجام دیا۔ انسان کو ہر عمل اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر انجام دینا چاہیے، تقرب اللہ کی خاطر انجام دینا چاہیے، لیکن اس نے خوشنودی الہی کے بجائے لوگوں کی خوشنودی کے لیے انجام دیا تو اس سے کہا جائے گا کہ لوگوں سے حاصل کر لو۔ تقرب اللہ کے بجائے اس نے لوگوں کے تقرب کے لیے حاصل کیا تو اس سے کہا جائے گا کہ لوگوں سے جو ہے اب اس کا اجر حاصل کر لو۔ تو لہٰذا ریاکاری کو پہچاننے کا بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر ریاکاری کو ایسے پہچانا جا سکتا ہے، ویسے تو ہمیں کہا گیا کہ دوسروں کے اعمال کے حوالے سے آپ حسن ظن رکھیں، لیکن ریاکاری کا ایک واضح علامت یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو نہایت سستی کے ساتھ انجام دیتا ہے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے اگر انجام دیتا ہے تو ایسے باقاعدہ عمل کے اندر ایسی جان انرجی آ جاتی ہے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی مخلص بندہ ہے۔ تو یہ عمل بھی، یہ چیز بھی کیا ہے؟ یہ ریاکاری کی علامت ہے۔ دوسروں کے بارے میں اس چیز کے ذریعے اگر ہم تشخیص نہ دے سکیں تو کم از کم اپنے عمل کو تو اس طرح تشخیص دے سکتے ہیں کہ ہم جو تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہماری عبادتیں کیسی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے سامنے جب ہم ہوتے ہیں تو ہماری عبادت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اخلاص کی بنیاد پر آپ کو اجر دیتا ہے۔ ایک روایت ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ قلوب کو دیکھنے کا مطلب یعنی آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ آپ نے عمل کتنے اخلاص کے ساتھ انجام دیا، کہ جو عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر اگر انجام دیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس عمل کا آپ کو بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، بریک پہ جانا ہے لیکن ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، واپس آ کے آپ اس کا صحیح طریقے سے تفصیلی جواب دے دیجیے گا۔ ہم نے یہ والا جو معاملہ ہے اخلاص اور ریاکاری کا، اس کو دنیا دار جو لوگ ہیں، ان کے جو شعبے ہیں، ان سے زیادہ مذہبی لوگوں پر زیادہ اپلائی کر لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا دار لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ ہم نیکیاں نہیں کر رہے، یعنی ان کا تو اعلان یا ان کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک طرح سے جو طبقہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا بولنا بھی عبادت ہے، ہمارا چلنا بھی عبادت ہے، ہم تو کسی کے نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو بھی عبادت سمجھ کے جاتے ہیں، نیکی سمجھ کے جاتے ہیں، ہم کسی کے کان میں اذان دیتے ہیں، کوئی کسی کا جنازہ پڑھانے جاتے ہیں، کوئی تفسیر بیان کر رہے ہیں، تشریح بیان کر رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، جلوس میں جا رہے ہیں، سارے کام جو ہیں جس پہ ریاکاری اور اخلاص کی ڈسکشن شروع ہوتی ہے وہ دیندار طبقے پہ ہوتی ہے۔ تو دیندار طبقے کے لیے کیا ترغیب ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اعمال کو مخلص یا اخلاص والا بنائیں اور ریاکاری سے بچیں؟ اور پھر عوام کے لیے کیا ترغیب ہے کہ یار خواہ ہر کسی پہ الزام نہیں لگاؤ؟ اچھا عوام کو تو چھوڑ دے، دیندار طبقہ دیندار طبقے سے متعلق جو کہتا ہے کہ یہ ریاکار ہے، اس پورے معاملے کو آپ نے گتھی کو سلجھانا ہے۔ بہت اہم مسئلہ آپ کی جان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آپ جانو اور پبلک جانے۔ بریک۔ واہ